یہ اسی طرح اس محاصرے نے 6 دن طول پکڑ لیا اور مسلمانوں پر موسم کی شدت کی وجہ سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا کی کہ کوئی تدبیر ایسی ظاہر ہو جائے جس کی وجہ سے یہ کفار یہاں سے جائیں، مسلمانوں پر معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نعیم بن مسعود ان کا نام تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسلمان ہو چکے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس واقعے کے بعد مسلمان ہوئے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسلام کی یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں لشکروں کو لڑا کر یہاں سے بھگا دوں گا، مشرکین کو اور یہود کو، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو جو نے میں کہ اجازت ہے، جو تدبیر کر سکو کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس تدبیر سے مسلمانوں کو اس مشکل سے نجات دے دے۔ تو یہ جو نعیم بن مسعود تھے یہ گئے یہود کے پاس، دونوں سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، دونوں طرف کے سرداروں سے۔ یہ جو مشرکین کا یہود کا سردار تھا اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ دیکھو یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اب محاصرے سے تنگ ہیں اور یہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، یہ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ یہ کیا کہ یہ تم میں سے یہ اچانک ایک رات یہاں سے فرار ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ تم دور دور ہو، تو تم اکیلے رہ جاؤ گے یہاں اور صبح مسلمان تمہارا گھیراؤ کر کے تمہیں ماریں گے۔ اس شرط پر ان کا معاہدہ ہو گیا کہ مسلمان مشرکین کی جان بخشی کر دیں گے اور یہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے بتاؤ میں کیا صورت کروں اپنے بچاؤ کی۔ نے کہا صورت یہ ہے کہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ 70 آدمی اپنے قبیلے کے جو بڑے ہوں، سردار ہوں، عام لوگ بھی نہیں، وہ تمہیں دے کے وہ تمہارے ساتھ یہاں رہیں، تمہارے لشکر میں۔ اس طرح تمہیں پھر اطمینان رہے کہ چونکہ ان کے 70 لوگ یہاں ہیں تو وہ تو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اگر وہ تمہیں انکار کرے کہ میں نہیں دیتا 70 آدمی تو سمجھ لینا کہ میری بات ٹھیک ہے اور ابو سفیان تمہارے ساتھ دھوکہ کر چکے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی تدبیر ہے، تو وہ جانے کی تیاری کرنے لگا، یہ اس سے پہلے دوڑے اور ابو سفیان کے پاس پہنچے۔ ابو سفیان کو کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں پرانے، اس لیے آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، یہ جو یہود ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یہ مشرکین کے 70 سردار مسلمانوں کے حوالے کریں گے زندہ، تاکہ مسلمان انہیں قتل کریں اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے اور تمہارے 70 سردار مار دیں گے اور پھر تم پر حملہ کریں گے، اور تم دیکھ لینا یہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہود کا سردار آئے گا حیی ابن اخطب تمہارے پاس اور آ کر تم سے 70 آدمی مانگے گا، تو سمجھ جانا کہ میری بات ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ابھی ابو سفیان انتظار میں تھے، دیکھا تھوڑی دیر میں حیی ابن اخطب آ گیا، آ کر ملا اور آ کے بات چیت شروع کی اور کہا کہ وہ ہمارے لوگ نہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم چونکہ دور دور ہیں، آپ کا لشکر دور ہے، ہمارا لشکر دور ہے، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ لوگ نہ چلے جائیں اور یہ نہ ہو، تو اگر آپ اپنے 70 آدمی ہمیں دے دیں وہ ہمارے ساتھ رہیں تو میرے لیے اپنے لوگوں کو مطمئن رکھنا بہت جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو ابو سفیان یہ سن کے غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم دشمن ہو، غدار ہو، بدعہد ہو، تم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ تم ہمارے 70 لوگ ان کے حوالے کرو گے اور وہ انہیں زندہ قتل کریں گے اور تم اس کے بدلے میں اپنی جان بچاؤ گے۔ تو اس نے جواباً اس نے کہا کہ غدار تو تم ہو، تم نے یہ معاہدہ کیا کہ راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ گے خاموشی سے اور ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں مرواؤ گے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں اور الزامات اور یہ سب کرنا شروع کیا۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ یہود نے غداری کی ہے، اس لیے واپسی کی تیاری کرو، اور اب یہ حیی ابن اخطب بھاگ کر گیا، اس نے جا کے یہود کو کہا کہ مکہ والوں نے غداری کی ہے، اس لیے واپسی کی تیاری کرو۔ اب انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھنا شروع کیا اور تاکہ واپسی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس طرح خیر و عافیت کے ساتھ واپس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شدید آندھی چلا دی اور فرشتے اتارے۔ فرشتوں نے ان کے جانوروں کو مار مار کے، رسیوں سے بندھے ہوئے تھے جانور، ان کی رسیاں کھول دیں اور ان کو مار کر بھگا دیا۔ تو ان کے جانور بھاگ گئے، یہ پیچھے ایسے رہ گئے۔ تو اب شدید سردی تھی، اوپر سے آندھی چلی اور آندھی کا رخ اس طرف سے تھا جس طرف انہوں نے جانا تھا۔ اگر یہ آندھی کے مخالف رخ کرتے تو مسلمانوں کی طرف ان کا رخ ہو جاتا اور آندھی ادھر چلی تھی جنہوں نے جانا تھا، تو آندھی کی مخالف سمت پیش آپ اندازہ کریں، شدید سردی ہو اور اس میں سامنے کی طرف سے آندھی آ رہی ہے اور وہ بھی صحرا میں، تو اس میں چلنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ اس طرح ذلیل و رسوا ہو کہ پورے صحرا میں اپنا سامان پھینکتے ہوئے اور جانوروں کو پکڑنے کی کوشش میں خیمے ان کے اڑ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ان کی تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس طرح یہ ذلیل و رسوا ہو کے واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام نے صبح اٹھ کے دیکھا منظر کے میدان بالکل خالی پڑا ہوا ہے، نہ یہود اپنے خیموں میں موجود ہیں، ان کا پورا معسکر ختم،
اور ادھر سے مشرکین کا دیکھا، ان کی بچھاونی بالکل ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح اللہ کے ایک بندے کی تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں لڑا دیا اور مزید رسوا یہ کیا کہ آندھی چلا دی، یہ شکست کھا کے واپس چلے گئے۔